السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا لله الدين الخالص، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر مخلصين له الدين، صدق الله مولانا العظيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے اخلاص نیت۔ تو نیت کا ہونا اور اس کے علاوہ نیت صرف نیت ہی نہیں بلکہ اس کے اندر اخلاص ہونا۔ اخلاص اگر نہیں ہے تو پھر وہ نیت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی بھی نیک عمل کے لیے نیت کے ساتھ ساتھ اخلاص کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی موضوع کی یہ کڑی سماعت فرمائیں کہ 3 گناہ تمام گناہوں کی بنیاد ہیں۔ سب سے پہلا گناہ ہے تکبر۔ یہ ماں ہے تمام عجب اور خود پسندی کی، یعنی ہر ایک کی جڑ یوں سمجھیے، سب اسی تکبر کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ عرش کے اوپر اللہ رب العزت کی نافرمانی اسی گناہ کی وجہ سے ہوئی۔ شیطان نے تکبر ہی تو کیا تھا۔ اور دوسرا ہے گناہ حرص۔ دوسرا گناہ حرص ہے۔ یہ حرص بہت بڑی مصیبت ہے۔ نوجوان میں جو شہوت ہوتی ہے وہ اسی حرص ہی کی اولاد ہے، یعنی شہوت حرص کی اولاد ہے۔ اصل بنیاد حرص ہوتی ہے۔ سوچیں تو صحیح کہ ایک آدمی کا نکاح ہو گیا، پاس بیوی بھی ہے، وہ نیک بھی ہے اور محبت کرنے والی بھی ہے، اب تو اس کی گھریلو زندگی خوشی سے گزرنی چاہیے، مگر نہیں، اب اس کی نظر کسی اور کے اوپر ہوتی ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ وہ حرص کی وجہ سے ہے۔ اور تیسرا گناہ ہے حسد۔ یہ ایمان والوں کے خلاف جو کینہ دل میں ہوتا ہے یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اکثر دیکھنے میں اور سننے میں بھی آتا ہے کہ نیک لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، اچھی باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مگر ان کے تعلق سے بھی کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، کڑن ہوتی ہے۔ ان تینوں گناہوں سے ہم ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہیں، کیونکہ عرش کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی؟ تکبر کی وجہ سے ہوئی۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی اس کی بنیاد کیا بنی تھی؟ اس کی بنیاد حرص بنی تھی۔ حرص اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ دل میں تھا کہ مجھے ہمیشہ جنت میں رہنے کا موقع ملے اور اللہ رب العزت کے قرب میں رہوں۔ زمین میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔
یہ تینوں گناہ بنیادی گناہ ہیں، لہٰذا ان سے بچنے کے لیے انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے۔ عمر گزر جاتی ہے اور انسان گناہوں کو چھوڑنے کے بجائے گناہوں کی عادت میں پختگی لاتا ہے اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اسے کوئی احساس اس کا نہیں رہتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور وہ آ کر مجھے کہنے لگے، جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تو بوڑھے بندے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بوڑھے کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کیوں حیا نہیں آتی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا گناہ نہ کر، اللہ سے حیا کر، اور اگر اللہ سے حیا نہیں تو مخلوق سے حیا کر، اور اگر مخلوق سے حیا نہیں تو اپنے آپ کو جانوروں میں شمار کر۔ اللہ اکبر۔ آج کی پہلی محفل میں آپ 3 باتیں اپنے دلوں میں محفوظ کر لیجئے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلا، کامیاب تب ہوتا ہے سالک کامیاب تب ہوتا ہے جب اس کے دل میں گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف موجود ہو۔ جو بندہ یہ کہے کہ جناب میرے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے اور پھر ارادے سے گناہ کا ارتکاب کرے تو سمجھ لو کہ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ آدمی دل میں اللہ رب العزت سے نیک امیدیں رکھے۔ نیک امید رکھنے کی پہچان یہ ہے کہ ایسا بندہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ جو کہے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی نیک امیدیں وابستہ ہیں اور نمازیں پوری نہ پڑھتا ہو تو سمجھ لو کہ اس کی امیدیں ٹھیک نہیں بلکہ غلط ہیں۔ بندے کو ہر وقت اللہ رب العزت کا دھیان نصیب رہے۔ یاد رکھیں، ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے اور محبت کی پہچان دھیان ہوتا ہے۔ کسی کو بھی محبت ہو کسی سے، ہر وقت ہی اس کا دھیان رہے گا۔ وہ بندہ آپ کو سوچوں میں گم نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ وہ بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی سوچوں میں گم ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے خیال میں، اللہ تعالیٰ کے دھیان میں گم نظر آئیں گے۔ اسی کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے دل میں ہم اپنے رب کا دھیان رکھیں، اسی کو کہتے ہیں وقوف قلبی۔ 3 چیزیں ایمان ضائع ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ پہلا، جو انسان ایمان کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کے ایمان کے سلب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جس نعمت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس لے لیں گے۔
نعمت تب ہی باقی رہتی ہے جب انسان اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی لیے دعائیں سکھائی جاتی ہیں، رضیت باللہ ربا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبالاسلام دینا۔ چنانچہ ہم اپنے دل میں بھی یہی سوچیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں کہ وہ ہمارا پروردگار ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہیں کہ وہ ہمارے آقا اور ہمارے سردار ہیں، ہم دین سے راضی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ ایمان کے سلب ہونے کے بارے میں متفکر رہیں۔ جو انسان ایمان سلب ہونے سے بے پرواہ ہو جاتا ہے وہ کئی مرتبہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ بھائیو، جب ایک آدمی کو کسی چیز کا دھیان ہی نہ ہو تو صاف ظاہر ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن سکتی ہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نام زندگی بھر مسلمانوں کی فہرست میں رہتا ہے، مگر موت کے وقت اس کا نام مسلمانوں کی فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا کہ تو دیکھے گا کہ ایک آدمی صبح کو اٹھے گا تو ایمان والا ہوگا، اور جب شام کو سونے کے لیے بستر پر جائے گا تو ایمان سے خالی ہو چکا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ اس زمانے میں شک پیدا کرنے والی باتیں عام ہو جائیں گی۔ کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک، کبھی دین کی باتوں میں شک۔ یہ شک بندے کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ دینداروں سے نفرت ہونا، آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہتے ہیں ہمیں مولوی اچھے ہی نہیں لگتے، یا کوئی بھی بارش چہرہ ان کو اچھا نہیں لگتا۔ جس بندے کو دینداروں سے نفرت ہو اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ یہ تین باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک، نعمت ایمان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا، ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیے۔ اور تیسرا، دینداروں سے محبت رکھیں۔ ہمارے مشائخ نے بتایا کہ اگر تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ نکالیں تو تین باتیں بنتی ہیں۔ پہلی بات، انسان کے دل میں سب سے زیادہ خوف اللہ رب العزت کا ہوتا کہ وہ گناہوں سے بچ سکے۔ دوسری بات، بندے کے دل میں اللہ تعالی سے امید اس خوف سے بھی زیادہ ہو، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ سے امید اس سے بھی زیادہ ہو۔ اور تیسری بات، انسان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ بتائیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری غیبت کرے؟ نہیں نا؟ پھر ہم کسی کی غیبت کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ جھوٹ بولے؟ نہیں۔ پھر ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کرے؟ نہیں نا؟ پھر ہم کیوں وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری عزت کی طرف بری نظر سے دیکھے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر ہم کیوں کسی کی عزت کی طرف بری نظر ڈالتے ہیں؟ یہ چیزیں تب انسان کو نصیب ہوتی ہیں جب اس کی نیت کے اندر اخلاص ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت اچھی کر لیں، ہر ایک کے بارے میں ہماری نیت خیر خواہی کی ہو۔ کوئی برا بھی کرے تو اس کے ساتھ ہم اچھائی کا معاملہ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے برا کہا، آپ نے اس کے جواب میں اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا۔ دیکھنے والا بڑا حیران ہوا اور پوچھنے لگا، حضرت
اس نے آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی اور آپ اس کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، تو فرمایا کلو انائن ترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو کچھ برتن میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے اندر شر تھا، شر ہی نکلا، اور اگر ہمارے اندر اللہ نے خیر ڈالی ہے تو ہم خیر ہی کی بات کریں گے۔ سینے کو سیاہ کر دینے والا گناہ کیا ہے؟ سماعت فرمائیں کہ کوشش کریں کہ ہماری نیت ہمیشہ صاف اور اچھی ہو، کسی کے بارے میں بری نیت نہ ہو۔ یہ جو ہوتا ہے کہ فلاں کے بارے میں دل میں کینہ، فلاں کے بارے میں دل میں یہ کینہ، یہ چیز انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اب اس کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ نہ ہو تو اور کیا ہو؟ بھائی اچھائی کرنے والے کے بارے میں دل میں کینہ تھوڑا ہوگا تو اسی کے بارے میں جو کوئی برا کرے گا۔ مومن کی عظمت اس میں ہے کہ اس کے ساتھ جو برائی کرے اس کے بارے میں بھی دل میں کینہ مت رکھے، اللہ کے لیے معاف کر دے۔ لیلۃ القدر میں ہر گناہ گار کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے چند ایک کے، جن میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شب قدر کے اندر بھی اس بندے کی مغفرت نہیں فرمایا کرتے، کوئی کتنا بھی ہمارے ساتھ برا کیوں نہ کرے، زیادتی کیوں نہ کرے، ہم اس مومن کے بارے میں کینہ مت رکھیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ جب نیت میں اخلاص ہوتا ہے تو پھر عمل قبول ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا فیض بھی جاری فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں آج مدارس تو بہت بنتے ہیں، مگر سب مدارس کا فیض تو آگے نہیں چلتا۔ ہم نے دیکھا کہ محل نما عمارتیں بنی ہوتی ہیں لیکن اجڑی نظر آتی ہیں۔ ایک عمارت کسی نے مدرسے کی نیت سے بنائی اور آج وہاں پر انگریزی اسکول چل رہا ہے، ہر ادارے کو قبولیت نہیں ملتی۔ وہ کیوں؟ وہ اخلاص نیت کی کمی کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے۔ اگر تو اہتمام کرنے والے کے دل کے اندر غم ہو تو ادارہ قبول ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عربی کا ہم اور ایک ہوتا ہے اردو کا ہم۔ عربی کا جو ہم ہے اس کا مطلب غم ہوتا ہے، اسی ہم سے محتمم کا لفظ بنا کہ جس کے دل میں غم ہو، اور ایک اردو کا ہم ہے کہ جس کا مطلب ہم ہی ہم ہیں۔ اگر اردو کا ہم ہو تو ادارہ گیا کام سے، اور اگر عربی کا ہم ہوگا تو ادارہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کی زندگیوں کو دیکھیں، ایک ایک کی زندگی میں ایسا خلوص ملتا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ اسی اخلاص کی وجہ سے اس کا فیض جاری ہوا۔ پوری دنیا میں آج آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ ان کے روحانی فرزند بیٹھے ہوئے دین کا کام کرتے نظر آ جائیں گے۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ چشمہ پارا ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، عابد کے یقین سے روشن ہے، سادات کا سچا صاف عمل آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا، اخلاص کا ایسا تاج محل۔ وہ اخلاص کا تاج محل تعمیر کر کے چلے گئے، کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ یہ عظمت ملتی ہے اخلاص کی وجہ سے۔ ہمارے سب دوست جو دینی ادارے چلا رہے ہیں وہ ذرا متوجہ ہوں، اس کو غم بنائیں،
ہم نہ بنائیں، غم بنائیں۔ اللہ رب العزت سے تہجد میں مانگا کریں، نمازوں کے بعد مانگا کریں۔ جب دل میں غم ہوگا تو اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت ہو جائے گی۔ چنانچہ آج کی اس محفل میں ایک تو ہم دلوں میں نیت کریں کہ ہم ہر معاملے میں اپنی نیت خالصتاً اللہ کے لیے کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم ہمتاً اللہ رب العزت کے دھیان میں زندگی گزاریں گے، وقوف قلبی کے ساتھ۔ چنانچہ آپ جتنا بھی وقت لے کے آئے ہیں، 3 دن یا 5 دن، ہر وقت باوضو رہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ تبادلے خیال میں مشغول رہنا، یہ چیز مقصد کے اندر رکاوٹ پیدا کرے گی۔ یہاں رہ کر یہی سیکھنا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دھیان میں زندگی گزاریں۔ جب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کر لیا تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ وقت گزارنے کے لیے تھانہ بھون حاضر ہوئے۔ طالب علم تھے، جوانی کی عمر میں تھے۔ ان دنوں میں علمی استعداد بہت زیادہ تھی۔ خانقاہ میں پہلا دن گزارا۔ جب رات کا وقت آیا تو دونوں کو ایک کمرے میں ٹھہرنے کے لیے کہا گیا۔ وہاں انہوں نے آپس میں دینی معاملات میں بحث شروع کر دی۔ جب ان کی آوازیں کچھ بلند ہوئیں تو وہ بڑے میاں جو خانقاہ کے نگران تھے وہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ شہزادے آ گئے ہیں، آپ کو خانقاہ کے دستور کا پتہ نہیں۔ یہاں ہر بندے نے اپنی عبادت کرنی ہے، ایک دوسرے سے بات کرنا ممنوع ہے سوائے کسی خاص ضرورت کے، اور آپ تو بیٹھے بحث کر رہے ہیں۔ پہلا دن ہے، لہٰذا آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آئندہ آپس میں باتیں مت کیجیے، اور اگر کریں گے تو آپ کا بستر خانقاہ سے باہر نکال کر رکھ دیا جائے گا۔ ہمارے اکابرین نے ایسے سلوک سیکھا کہ خانقاہ سے باہر نکال کر رکھ دیا جائے گا تھوڑی سی غلطی پر۔ یہ پابندی لگائی ہوئی تھی۔ آپ بھی اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپس میں بات چیت کرنے کی کس حد تک اجازت ہے۔ اس لیے آپ جتنا وقت بھی لے کر آئے ہیں، ہر وقت یہ فکر لگی رہنی چاہیے کہ ہماری توجہ اللہ کی جانب ہو، مکمل دھیان اللہ کی جانب ہو، اور اعمال ہمارے اللہ کے پسندیدہ ہوں۔ اپنا وقت جو ہے دین کے لیے زیادہ سے زیادہ گزارنا پروردگار ہمیں نصیب فرمائے۔ پروردگار ان دینی باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو جو ہے سن کر اس پر عمل کرنا اس عاجز کے لیے بھی، آپ تمام کے لیے بھی پروردگار آسان فرمائے۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور نیت ہماری صاف فرمائے۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔